الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک انٹرسٹنگ ہے، عشق اور اس کی دوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، عشق اور اس کی دوا کیا ہے انشاءاللہ. سو عشق ہم اس کا سنونیم جب یوز کرتے ہیں تو محبت، لو، پیار، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ the definition of love and from where we get the definition of love. ہمیں محبت کی ڈیفینیشن کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں محبت؟ ہاں جی، انسٹاگرام پہ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور کہاں سے؟ جی سوری، ماں سے. ماں کی محبت سمجھ نہیں آتی ہے پھر ایک ٹائم پہ آ کے، نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلے بچوں کو جو ہے نا وہ کارٹون سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پرنس چارمنگ، سنڈریلا، سنو وائٹ. وی گیٹ آور ڈیفینیشن آف لو فرام دیم، فرام دوز کارٹونز. اور وہ سیریز سے ہم ڈیفینیشن آف لو لیتے ہیں. یعنی پرنس چارمنگ اگر آئیڈیل اسپاؤس ہوئے گا تو وہ پرنس چارمنگ کی طرح اسمارٹ ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، شہزادہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور سنڈریلا کی طرح خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنی چپل چھوڑ کے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہونی چاہیے. پھر there are characters like ہانا مونٹانا، بریڈس، باربی ڈالز. ہماری ڈیفینیشن آف بیوٹی وہاں سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دس از بیوٹی، دس از بیوٹیفل. دین موویز نے ہمیں ایک پھر وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیتی ہے، یا اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جاتی ہے. موویز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دیسی کلچر میں جو ہمارے یہاں موویز یا ڈرامے آتے ہیں شوبز انڈسٹری کے اندر. یعنی میجورٹی آف دا ڈراماز، میجورٹی آف دا موویز، چاہے وہ بالی ووڈ کی ہوں، ہالی ووڈ کی ہوں، لالی ووڈ کی ہوں، دیسی ہوں، جو بھی جس طرح کی جس کلچر سے بھی آ رہی ہوں، میجورٹی آف دوز موویز اور ڈراماز آر ٹیلنگ اس ٹو لو، ایک، اینڈ لو the opposite gender, number 2. Number 3, even if you are in relationship, even if you are married, then you can have extramarital relationships. مطلب میجورٹی آف دا ڈراماز آپ کو یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کی ساری کہانیاں انہی عشق، عاشقی، محبت، پیار، انہی چیزوں پہ چل رہا ہوتا ہے، انہی کے راؤنڈ گھوم رہا ہوتا ہے. And our kids, our youth and our ladies, our men are watching those movies, watching those. اچھا، ہمارے یہاں عجیب ایک کہانی ہے کہ ہم جو بیڈ سینز ہوتے ہیں نا وہ اس میں بچوں کو باہر کر دیتے ہیں. بیٹا ابھی آپ آنکھیں بند کر لو، بیٹا آپ باہر چلے جاؤ. ایز اف those scenes are permissible for the adults. As if those scenes are permissible for adults. تو بیٹا آپ ذرا باہر جائیے گا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ کے لیے ہے؟ نہیں ہے. لیکن یو نو اڈلٹ کانٹینٹ ہے یہ. اڈلٹ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اڈلٹ کانٹینٹ دیکھنا، ایکسپیرئنس کرنا کیا جائز ہے؟ نہیں جائز. دین میوزک از آل اباؤٹ گرلز، ڈرگس، اپوزٹ جینڈر، ریلیشن شپس، محبت، عشق، عاشقی. یہ ان سے ڈیفینیشن آ رہی ہوتی ہے ہماری محبت کی. ناؤ the question is, do the girls ever find a prince charming? جی، do the girls ever find a prince charming? وہ شہزادہ مل جاتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں، وہی پھپھی کا لڑکا ہی ملتا ہے. ہاں. Do the boys ever find the beauty they were looking for? Probably not. Definition change ہوتی رہتی ہیں with time. understand کر لیتے ہیں، ہاں بھائی نہیں ملنی، ویسی تو نہیں ملنی، تھوڑا کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. تو this is the problem کہ
جو ڈیفینیشن ہمیں وہاں سے مل رہی ہوتی ہے اس میں صرف محبت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپیرنس کے اوپر زیادہ تر ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپیرنس کیسی ہے, ظاہر کیسا ہے, ظاہر میں وہ کیسے لگتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے دیٹ پرسن از پرنس چارمنگ ریگارڈلیس آف کہ وہ اپنی زندگی میں, اپنی پرسنل لائف میں, اپنی ایموشنل لائف میں, جذباتی انداز میں وہ کیسا آدمی ہے. یعنی ڈیورسز اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں اکثر دفعہ کہ دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, دونوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہوتی, دونوں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں زندگی کے. لیکن کیونکہ اپیرنس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے, اپیرنس بیوٹی, لیکن سمپل سوال ہے کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں, اپیرنس بیوٹی پہ محبت ہو جاتی ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی کی آواز سن کے بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے, دیٹس اوکے, دس از فائن, ہو جاتی ہے. لیکن دس شوڈ ناٹ بی دا بلائنڈ لو. بلائنڈ لو کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پیرنٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں تو بوائز 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 میری سن لیں تھوڑی دیر میری سن لیں, پھر میں آپ لوگوں کی سن لوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ nobody would want to live with a person جو abusive ہو. امیجن کریں آپ خاتون, لڑکوں سے سوال ہے, ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت, دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے, لیکن گالیاں دیتی ہے. Would you live with her? You would not live with her. Similarly اگر ایک لڑکا ہے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, شہزادہ ہے, اسمارٹ ہے, سب کچھ ہے, کیئرنگ نہیں ہوگا, لیکن وہ ساتھ میں نا کبھی کبھی نشے بھی کرتا ہے, اور نشے میں پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مارے دھارے, چیخے چلائے, گالیاں دے, جو بھی کرے. Would you live with that person? No. So that means کہ جو definition of love ہمیں میڈیا سے دکھائی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے, that definition of love is partially right and partially incorrect. Partially correct, it's okay. محبت ہو جاتی ہے, اپیرنس دیکھنی چاہیے, اپیرنس دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کل نہیں ہے, یہ کمپلیٹ نہیں ہے. And what about the movies which we watch or the dramas we see? What about جو ہر مووی کے اینڈ میں ہوتا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل بیسٹ لو اسٹوریز کون سی ہیں؟ رومیو اینڈ جولیٹ, ہیر رانجھا, ٹھیک ہے, اسی طرح سسی پنو, یہ سارے شیریں فراد, یہ جو ڈرامہ یا جو بھی یہ جو لو اسٹوریز ہمیں بتائی گئی ہیں, ہم نے سنی ہے بچپن سے, ان کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ What happens? جی اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں مر جاتے ہیں. اینڈ اور اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے and they lived happily ever after. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا آتا ہے اکثر موویز کے اینڈ میں, یہ لکھا ہوا آتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے نا, شادی ہو جاتی ہے یا ایک سوسائڈ کر لیتا ہے, ایک مر جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, یعنی جو مووی کا اختتام ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے تک کیا ہوتا ہے. شادی سے پہلے تک کا تعلق جو ہے نا وہ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں میں تمہارے لیے چاند بھی توڑاؤں گا, میں تمہارے لیے یہ بھی کر لوں گا. شادی کے بعد چاہے اس سے دہی نہ لے کے آئے جائے وہ الگ بات ہے, لیکن شادی سے پہلے کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ they lived happily ever after. سوال یہ ہے کہ ابھی تو شادی شدہ زندگی شروع ہو ہی نہیں ہے. کس کو پتا تھا موصوف کراٹے بھی لیتے ہیں, اور کس کو پتا تھا وہ جو خاتون جو جب ڈیٹ پہ ملتی تھی تو جتنی وہ سلجھی ہوئی اور جتنی ماشاءاللہ سے بند سنور کے آتی تھی, جب وہ صبح اٹھ کے اٹھتی تھی تو وہ ان کے بال ایسے بگڑے ہوتے تھے. یعنی مووی تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ جو وہ خاتون صبح اٹھتی ہیں تو ان کے بال بھی بنے ہوتے ہیں, وہ مطلب ماشاءاللہ سب کچھ ڈریس اپ بھی ہو جا ہوتا ہے, سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ میری خاتون کو کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیزائن ہے, وہ ایک مووی ہے, ایک ڈرامہ ہے.
لیکن ہماری ڈیفینیشن آف لو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. مارک ٹوین نے کہا تھا کہ لو سیمز دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوئسٹ آف آل گروتھس. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. جب تک وہ 25 سال ایک ساتھ نہ گزارے. اس میں چینی ڈلی ٹھیک ہے میں کر دوں. محبت میں بات ہو رہی ہو چائے نہ پیے پلیز, اچھا نہیں لگتا. اچھا جی, تو جب تک 25 سال 25 ایئرز میاں بیوی ایک ساتھ نہ رہیں تب تک اصل محبت کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر میرج اصل سیکریفائس, اصل ٹیسٹ, اصل محبت کا جو چیلنج ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یو کی ناٹ گو ٹو اندر پرسن, یو ہیو ٹو لیو ود دس پرسن فار ایور ناؤ. ٹھیک ہے, وہ جو دعوے تم نے کیے تھے نا کہ میں تمہارے لیے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, ناؤ از دا ٹائم کہ تم اس کو حقیقت میں حقیقت بنا سکتے ہو کہ نہیں بنا سکتے. ہمیں جو میرج کا کانسیپٹ یا محبت کا کانسیپٹ جو میڈیا سے ملا ہے وہ شادی سے پہلے کی محبت کا ملا ہے. شادی کے بعد کی محبت کا which is the best time, which is the actual love story. And the best love story is the love story of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like he used to love Aisha radiyallahu anha. He used to race with Aisha radiyallahu anha. دونوں ایک دوسرے سے ریس کیا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سار باللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رات کو چلتے تھے, یعنی رات کو ہم واک پہ جاتے تھے. I used to go with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on a walk every night, اور جب بھی ان کا ٹائم ہوا کرتا تھا. This is the love story. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا عائش یا عائش یا عائش, اور ایک اور ان کو ایک نام دیا ہوا تھا حمیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ آج عید کا دن ہے اور مسجد نبی کے اندر کچھ کرتب دکھائے جا رہے ہیں, کچھ حبشی جو ہیں وہ وار ڈانس کر رہے ہیں, یعنی ایک میلہ لگا ہوا ہے, تم چاہتی ہو کہ جا کے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے سے وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گال ملے ہوئے تھے. This is a love story. This is actual love. This is actually when you are ready to sacrifice for each other. ایک دوسرے کی غلطیاں برداشت کرنے کا سلیقہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا طریقہ ہو. لیکن جب سارے مزے شادی سے پہلے لے لیے ہوں تو شادی کے بعد پھر وہ مزہ نہیں آتا. شادی کے بعد یو آر لائک یار اب کیا جھنجھٹ بنی ہوئی ہے, کیا یہ مصیبت میرے سر پہ آ پڑی ہے. تو لو seems the swiftest but it is the slowest of all growths. اصل لو, اصل محبت یہ ہے کہ جب تک آپ 25 سال ایک ساتھ نہ گزاریں تب تک آپ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آج unfortunately may Allah subhanahu wa ta'ala protect all the marriages, but unfortunately divorce rate is increasing, and it is increasing because ہماری definition of love is being taken from the West or the media industry. ان بیچاروں کے اپنے گھر نہیں چل پا رہے اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ محبت کیسے کرنی چاہیے. Unfortunately. اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم عشق عاشقی کی بات کرتے ہیں تو ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں, ہم آخرت کا کانسیپٹ بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. On that day a man will run away from his brother, وامہ وابیہ, from his mother and from his father.
وہ بھائی جس کے لیے ساتھ وہ کھڑا ہوتا تھا, اور جس بھائی کو وہ کہتے تھے تم آگے بڑھو میں تیرے ساتھ ہوں یار, کر جو کرنے, کوئی تمہارے ہاتھ لگا کے دکھائے, یہ وہ بھائی ہے. اور قیامت کے دن he is running away from him. وَأُمِّهِ, وہ ماں جس نے اس کے لیے بچپن سے جوانی تک اس کو پالا, اس کی ساری نیڈز کا خیال رکھا, وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی, لیکن on that day that mother will run away. وَأَبِيهِ, and the father, جو دن بھر کام کرتا تھا تھک ہار کے, کچھ پیسے کچھ ہزاروں روپے کچھ پیسے بنا کر لاتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے, اپنے بچوں کی نیڈز کو, اپنے بچوں کی جو ذمہ داری ہیں ان کو ادا کر سکے. And that father will run away, or the person will run away from that father. وَصَاحِبَتِهِ, اور وہ اپنی صاحبہ سے بھی بھاگے گا. Allah subhanahu wa ta'ala didn't say وَزَوْجَتِهِ, Allah said وَصَاحِبَتِهِ. صاحبہ اور زوجہ میں فرق ہے. صاحبہ is a female companion, زوجہ is your wife. علماء اس کے بارے میں دو باتیں کہتے ہیں. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ وَصَاحِبَتِهِ, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فیمیل کمپینین کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نمبر 1, your wife should be your best friend, and she should be your صاحبہ, your companion. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور میں جب وحی آئی, غار ہرا میں جب وحی آئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. She was his companion. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دل کی باتیں ان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ کہ your wife should be your best friend. Number 2, it could be Allah is mentioning about the female companion, female girlfriends, female friends جن کے ساتھ تم تعلقات میں تھے. On that day you will run away from them and say, go away, you could be a reason of my Jahannam. Go away, I don't want to talk to you, I don't have any relationship with you. On that day everyone will be running away from each other except the muttaqeen. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, on that day everyone will be enemy of each other. عدو دشمن ہوں گے, جیسے شیطان کے الفاظ سمانے نا, عدو مبین, عدو. اس دن everyone will be enemy of each other except إلا المتقین, except the muttaqoon, except the people who have taqwa. So your sahiba, if that friend, that female companion, if that person is not muttaqi, and if your relationship is outside marriage, then that person cannot be a muttaqi and you cannot be a muttaqi. And on that day you will be enemy of each other. So وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Everyone will be careless of each other. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. Now I have a question. Do you believe in love at first sight? How many of you believe in it? Or another way, is love intentional or unintentional? Unintentional? دونوں ہوتی ہیں. اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں انٹینشنل ہوتی ہے؟ جی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں انٹینشنل ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں انٹینشنل؟ خواتین خاموش ہے. یہ دونوں ہوتی ہیں, انٹینشنل بھی ہوتی ہیں انٹینشنل بھی ہوتی ہیں. پہلے میں بتا دوں انٹینشنل کیسے ہوتی ہے. انٹینشنل ایسے ہوتی ہے کہ کالج میں لڑکی دیکھ لی, ٹھیک ہے, آپ جا رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, ٹھیک ہے, اور آپ کی نظر پڑی, آپ نے کہا لگتا ہے مجھے پیار ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ انٹینشنل ہے, یہاں تک انٹینشنل ہے. لیکن انٹینشنل یہ ہے کہ کالج میں لڑکی جا رہی تھی, آپ نے دیکھا, آپ نے منہ موڑا, لیکن اب آپ کو کلک ہوا کہ شی از دا پرسن, تو آپ نے اس کی طرف آپ نے اس کی طرف
اب یہ انٹینشنلی نظر دوہرائی ہے. یہ جو انٹینشنلی نظر دوہرائی اور پھر آپ نے اپنے جو دوست ساتھ کھڑا تھا آپ نے اس کو بولا کون لڑکی کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہی مریم ہے جو ہماری وہ نہیں پچھلے سال بیچ میٹ تھی. یہ وہی لڑکی ہے یار. اچھا یہ وہی ہے. اب آپ نے اس کو فیس بک پہ سرچ کرنا شروع کیا. فیس بک پہ سرچ شروع کیا, مریم نام کی 6 لڑکیاں آ گئیں. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ نے دیکھا کہ بحریہ یونیورسٹی کی کون سی لڑکی ہے. وہ بحریہ یونیورسٹی کی لگتا ہے یہی لڑکی ہے. آپ نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, ریجیکٹڈ. کالج میں تھی اور بحریہ کالج. ٹھیک ہے, تم بڑے غور سے سننے لگ رہے ہیں. اب آپ نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اس نے ریجیکٹ کر دی. آپ نے 2 دن بعد دیکھا فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, بلکہ اب آپشن آ رہا ہے ایڈ فرینڈ. آپ نے پھر اس کو بھیجی, اس نے پھر ریجیکٹ کر دی. آفٹر فیو ڈیز پھر آپ نے اس کو بھیجی, اس نے بھی ایکسیپٹ کر لی کہ بھائی پتہ نہیں کون لڑکا ہے, پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں, کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس نے ایکسیپٹ کر لی. اس نے ایکسیپٹ کی, آپ کو لگا اس نے شادی بھی ایکسیپٹ کر لیا. قبول ہے بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا, قبولیت ہو گئی ہے بھائی یہاں پر. لیکن حقیقت میں اس کے وہم و گمان بھی نہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس نے بس ایکسیپٹ کر لی کہ بھائی لڑکا شاید ہماری یونیورسٹی کا کوئی اس کو کام ہو. آپ نے سلام بھیجا, اس نے وعلیکم السلام. آپ نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو ہیو فرینڈشپ وتھ می. ٹھیک ہے, تو اب اسے بس وہاں سے جو محبت کا تذکرہ شروع ہوا, پھر وہ کہانی ختم نہیں ہوئی, چل رہی ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب کو پروٹیکٹ کرے. تو یہ انٹینشنل تھی. ناؤ دس از انٹینشنل کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کے پیچھے چلے. اس کا ایک صحیح طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے, انٹینشنل محبت کا صحیح طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے پوچھا بھائی یہ لڑکی کون ہے, پتہ چلا بھائی یہ وہ مریم ہے, اس کے والد صاحب کا نام بھی پتہ چل گیا. آپ کو پتہ چل گیا اچھا یہ کرنل صاحب کی بیٹی ہے. کرنل صاحب جو بحریہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا, وہ جن کے جو چیئرمین ہیں, ان کی بیٹی ہے. آپ نے کسی طریقے سے سورس لگائی, پتہ چلا کہ اچھا بھائی وہ ان کا گھر کہاں پر ہے. آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ بھائی یہ اس لڑکی سے مجھے پیار لگتا ہے, ہو گیا ہے. تو چانسز ہیں کہ آپ کو 2 پڑھ بھی جائیں, کہ اپنی عمر دیکھو باتیں دیکھو. لیکن بہرحال آپ پرسسٹنٹ ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے واقعتاً لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے. آپ مانے نہ مانے ایسا ہی ہے. آپ اپنی امی کو پش کرتے ہیں کہ جائیں آپ ان کے فیملی والوں سے ملیں. پتہ چلا کہ وہ آلریڈی کہیں انگیجڈ ہو. آپ کی یہ جو اتنی بڑی کہانی آپ نے بنائی ہوئی اپنے دماغ میں, وہ وہیں پھنس ہو جائے. تو یہ صحیح طریقہ ہے ایک کہ آپ اپنے والدین کو انگیج کریں. محبت ہو سکتی ہے, دیر از نو پرابلم ان اٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر, مردوں کے اندر, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کیا ہوا ہے محبت, چاہت, ڈیزائر آف دا اپوزٹ جینڈر. مرد کے اندر اپوزٹ جینڈر کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے 2 طریقے ہیں. ایک حرام طریقہ ہے, ایک غلط طریقہ ہے, اور ایک حلال طریقہ ہے. حلال طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو انگیج کریں, ان کے والدین کو انگیج کریں, اور آپس میں فیملیز آپس میں ملاقات کر لیں, اینڈ دین وہاں سے وہ معاملہ شروع ہوئے, اور پھر اس کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل سے تک پہنچا دیں. ورنہ تو آج کل کے لڑکوں کا معاملہ یہ ہے, میں اس کو شعر میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. کروں, اجازت ہے؟ ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہے لڑکی بدم نکلے. ٹھیک ہے, ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہے لڑکی بدم نکلے. وہ ہے جس پر میری نظر, وہ اپنے گھر سے کب نکلے. ٹھیک ہے, تو بحریہ یونیورسٹی میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. بحریہ یونیورسٹی بھائی یہ کاٹ دیجیے گا, جو بھی اپلوڈ کرے پلیز بحریہ یونیورسٹی کا نام کاٹ دیجیے گا. بحریہ یونیورسٹی ایگزامپل ہے, صحیح ہے, میں ایسی مثال دے رہا ہوں. بحریہ یونیورسٹی آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا جی, یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے, محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے, محبت کا غلط طریقہ کیا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی اگر ہماری ایج, کچھ لوگوں کی ایج اتنی ہوتی ہے کہ ابھی وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے, آبویس بات ہے. اب 13-14 سال کا بچہ, لڑکا, ابھی وہ ایکس باکس کھیل رہا ہے, پلے اسٹیشن کھیل رہا ہے, PS5 کھیل رہا ہے, اور وہ امی سے کہہ رہے ہیں میری شادی کرا دیں, مجھے لڑکی سے محبت ہو گئی ہے, تو اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے,
اس کو 2 پڑھنے چاہیے. کیوں پڑھنے چاہیے؟ کہ بھائی شادی ایسے نہیں ہوتی ہے. شادی از ناٹ کھیل, شادی از ناٹ دا پلے اسٹیشن. ٹھیک ہے, شادی از اے سیریس میٹر. اٹس ناٹ اونلی لوی ڈوی تھنگس, اٹ از دا سیریس میٹر. اٹ از اے ریلیشن شپ ان وچ یو آر ریسپانسبل آف اے لاٹ آف تھنگس, جس میں آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی, کہ اگر آپ ابھی تک باربی ڈال سے کھیل رہی ہیں نا, اور آپ ساتھ میں کہہ رہی ہیں کہ میری شادی کرا دیں, تو یو آر ناٹ میچور انف. ٹھیک ہے, ابھی شادی کی عمر نہیں آئی ہے. یو نیڈ ٹو شو میچورٹی کہ آپ واقعتاً بڑی ہو گئی. اگر آپ واقعتاً بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے ابو کے ساتھ دیں, آپ گھر کے کام کاج میں ساتھ دیں, ان کو بزنس میں ہیلپ کریں, ان کو بتائیں, گاڑی صاف کریں, گاڑی کے معاملات دیکھیں, یا کوئی بھی معاملہ, مطلب سم تھنگ لائک کہ جس میں آپ شو کریں کہ یو آر ریئلی میچور پرسن, تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ واقعتاً بڑا ہو گیا. اسی طرح لڑکیوں کے لیے کہ ابھی آپ کی, اگر آپ 14 سال 15 سال کی عمر میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں کہ 14-15 سال میں محبت نہیں ہو جاتی, ہو سکتی ہے, لیکن 14-15 سال میں اگر آپ بچے ہی ہیں نا, تو پھر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. آپ کو میچورٹی دکھانی پڑے گی, آپ کو بڑا پن دکھانا پڑے گا. اگر آپ کو گھر کے کام کاج نہیں کرتی وہ لڑکیاں, تو یو آر ناٹ ریڈی فار میرج. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہو گئی ہے یہاں پر. نا وہ بچے جن کی عمر ابھی اس ایج میں نہیں پہنچی ہے, یا خاص طور پہ جو اس وقت میڈیا کی جس طرح یلغار ہے, جس طرح وہ ہمیں ایک, I shouldn't say those words but I hope you will understand, کہ جس طرح وہ جو مینٹالٹی وہ پروموٹ کر رہے ہیں, جس طرح کی وہ جس انڈسٹریلائزیشن کے ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ کمانے کے لیے مختلف حربے استعمال کریں, جس میں obvious بات ہے کہ جو موویز میں جس طرح کپڑے دکھائے جاتے ہیں, جس طرح بیوٹی پروڈکٹس دکھائے جاتے ہیں, جس طرح لگژریس لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے, فار دیٹ they are creating a society جس کے اندر اس طرح کا کلچر پروموٹ ہو. 3 لیٹر ورڈز ہیں, انشاءاللہ جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی وہ سمجھ میں آ گئی. تو اس سے بچنے کے لیے نمبر 1, you need to protect your heart, because ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, بلکہ ابن قیم نہیں, پہلے what is the swiftest way to get the man's heart؟ جی, stomach, yes, stomach. ٹھیک ہے, دیسی لوگ کہتے ہیں stomach. مرد کو کھانا کھلا دو اچھا, تو اس کے دل تک آپ پہنچ جائیں گے. مرد کو اگر اچھا کھانا مل جائے تو وہ سیٹ رہتا ہے, اس کا دماغ صحیح رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دل میں آپ کی محبت آ جاتی ہے. تو جو شادی شدہ ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, خواتین کو. جیپنیز کہتے ہیں swiftest way to reach man's heart is through a sharp knife, through his chest with a sharp knife. ٹھیک ہے, اس کے چیسٹ کے تھرو, ٹھیک ہے, شارپ نائف کے ذریعے آپ پہنچ جائیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں the swiftest way to reach man's heart is through his eyes. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا, کس چیز کی حفاظت کرو, کیا کہا, آنکھوں کی حفاظت کرو. لوور یور گیز فرسٹ. اگر آنکھوں کی حفاظت ہو گئی تو باقی معاملات بھی پروٹیکٹڈ ہیں. لیکن اگر آنکھوں کی پروٹیکشن نہیں ہوئی, اگر آپ if you're watching something haram, then your private parts are not protected. چانسز ہیں کہ آپ کے رد عمل نکلیں وہاں سے. تو for that you need to protect your eyes. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین عورتوں کو بھی کہا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. خالی مردوں کے اوپر حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. وہ اپوزٹ جینڈر پہ لسفل نگاہ نہ ڈالیں. یعنی اگر there's a detail of it, لیکن میں اس کو بہت
بنیادی طور پہ بیسکلی بتا دیتا ہوں بالکل اوپر سے کہ دیکھنا حرام نہیں ہے. اپوزٹ جینڈر کو, مردوں کو بھی عورتوں کو, عورتوں کو مردوں کو دیکھنا ڈائریکٹلی حرام نہیں. It is haram when the opposite gender is attracted towards you. وہ آپ کو پسند آ رہی ہے نا, آپ کو پسند آ رہا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے, then it is haram to look at that person. پھر یہ غلط ہے کہ آپ اس بندے کی طرف دیکھیں with a lustful نظر, ٹھیک ہے, یہ تب حرام ہے. ویسے دیکھنا حرام نہیں, بیکاز آپ, کیونکہ مجھے پتہ ہے اگلا سوال آئے گا, بھائی یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں ہم آپس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہماری ٹیچرز فیمیل ہوتی ہیں, ہمارے ٹیچرز میل ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ کیا حرام ہے کرنا؟ نو, اٹ از ناٹ حرام دین. کیوں؟ کیونکہ آپ لسفل نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. ہاں اگر لسفل نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو پھر حرام ہے, تب آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, تب آپ کو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. فار دیٹ یو نیڈ ٹو کریٹ ول ان یور ہارٹ, ول پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس. اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے حجاب کو, اگر آپ مردوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنی حفاظت کریں. بیکاز دیکھیں ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ مرد عورت آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. اٹ از پرمیسیبل, انٹریکشن وتھ اپوزٹ جینڈر از پرمیسیبل, لیکن انٹریکشن شوڈ بی اے ڈیسنٹ انٹریکشن, اے پروفیشنل انٹریکشن, ٹھیک ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی انپروفیشنل کیجول انٹریکشن, ایک دوسرے سے ہائے ہیلو, اچھا جی کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں, اس طرح زبان کو اس طرح لچکا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا. ایون the المؤمنین, امہات المؤمنین, اللہ سبحانہ تعالیٰ made it haram for them as well. وہ کس سوسائٹی کے لیے تھی؟ وہ سوسائٹی تھی جس میں we cannot assume anything bad about them. We cannot say کہ they have مرض in their heart. We cannot say that. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ they had مرض in their heart جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پیورٹی کی ذمہ داری لے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah سبحانہ وتعالی. لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امہات المومنین کو, جن کے بارے میں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی who can think about his mother in a negative way. And these امہات المومنین were the mothers of the Sahaba or all the Sahaba. لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی اپنی حیا کا خیال رکھیں. And it is women's responsibility to protect herself, and it is men's responsibility to protect themselves. اگر دنیا کے سارے مرد شریف ہو جائیں تو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حجاب اتار دیں, اور اگر دنیا کی ساری عورتیں بے حیا ہو جائیں تو مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ہر کسی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, and we will be accountable on our actions, not the other person's actions. Unfortunately جب یہ فیمنزم نے اس کو اتنا بڑھا دیا, وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے نا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. Tomorrow some masculinist society or something like that, کوئی ایسی سوسائٹی ہے, کوئی ایسی آئیڈیالوجی آ جائے اور وہ کہے کہ عورتوں کو چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ہم جس نظر سے بھی دیکھیں, نو, اٹس ناٹ پرمیسیبل, ناٹ فار دیم, ناٹ فار یو, ناٹ فار مین, ناٹ فار ویمن. کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کسی اور پہ ڈال دیں. انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ, ٹھیک ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اپنی حیا کی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. And especially when I'm talking about the watching اور دیکھنے کی بات, opposite gender ایک تو ہے کہ جو living beings ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے انسان, اور ایک ہی موبائل فون بھی ہے. You need to protect your eyes, you need to lower your gaze
in fact you should not lower your gaze now, کیونکہ آپ موبائل نیچے دیکھتے ہیں نا, نیچے, تو اب نیچے نہیں دیکھنا بلکہ اب موبائل سے نگاہ ہٹا لینی ہے, موبائل سے نگاہ ہٹا لینی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے شعر و شاعری کے بارے میں, تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ what kind of شاعری, what kind of poetry. تو the person recited these verses جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں, پھر میں اس کی ٹرانسلیشن میں کرتا ہوں گا. اس بندے نے کہا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن قلقي وبالعصيان تأتيني. اذا ما قال لي ربي, اس دن کیا ہوگا, کیا حال ہوگا when my Rabb, my Allah, my Lord will ask me اما استحييت تعصيني, کیا تمہیں حیا نہیں آئی تھی میری نافرمانی کرتے ہوئے. Didn't you feel ashamed of disobeying me? وَتُخْفِ الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي, اور تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپایا کرتے تھے, تم اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیا کرتے تھے. تم موبائل فون چلا رہے ہوتے تھے اور امی پاس سے گزرتی تھی تو موبائل فون ٹیڑھا کر لیا کرتے تھے. تم ایک حرام کام کر رہے ہوتے تھے وَتُخْفِ الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي, لیکن تم اپنے گناہوں کو میری مخلوق سے چھپایا کرتے تھے. ایون جو شاعر ہے, he is very elegant, اس نے جو ورڈ یوز کیا, اس نے کہا زمزم is the lowest kind of sin, کہ تم اپنے سب سے lowest kind of sin کو بھی میری مخلوق سے چھپاتے تھے. وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي, and you عصیان is the biggest type of or biggest kind of sin. سب سے بڑا sin جو ہے نا شرک کے بعد, جو جس بڑے sin کو کہتے ہیں نا وہ معصیہ کہتے ہیں. وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي, and you're coming to me with عصیان, with lots of big sins, with lots of major sins. اور اس نے جو ورڈ یوز کیا اس نے پلورل یوز کیا. تم میرے پاس آئے ہو گناہوں کے, بڑے گناہوں کے انبار کے ساتھ, اور تم اپنی مخلوق, میری مخلوق سے which was my creation, تم ان سے اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھپایا کرتے تھے. So we need to protect our eyes. We should not see anything haram, چاہے وہ ٹی وی پہ آ رہا, چاہے وہ موبائل فون پہ ہو, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو, چاہے وہ اسکول میں ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو. We have to protect ourselves from seeing such haram things, because Allah gave us these eyes. Imagine if Allah subhanahu wa ta'ala will take these eyes from us. What will we do? This is nashukri of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طرح اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, خاص طور پہ میوزک سے, بیکاز انیشلی میں نے بتا دیا میوزک از آل اباؤٹ ڈرگس, گرلز, حرام ریلیشن شپس, اپوزٹ جینڈر کی محبت, آل دس اسٹف. میوزک, آج کے دور کی میوزک پرانے دور کی حرام تو تب بھی تھی, لیکن تب بھی اس کا کانٹینٹ اتنا ولگر نہیں تھا. آج کے دور کا کانٹینٹ, میوزک تو حرام ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن جو کانٹینٹ ہے, جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں کانٹینٹ, وہ اٹ سیلف حرام ہے. کانٹینٹ اٹ سیلف حرام ہے جو آج کے دور کا میوزک کے تھرو ہمیں کانٹینٹ بن رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ our eyes, our ears. ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی پروٹیکٹنگ the nose, اپنی ناک کی حفاظت کرنی, اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی وہ پرفیوم پبلک پلیسز پہ نہ لگائیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا it is like a adulterous, it is like a adulterous, زانیہ عورت کی طرح ہے. تو we should protect ourselves from these things. I would end with a story by a Sahabi. His name was Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhu. He had a girlfriend in his Jahiliyyah days, in his days before Islam, and her name was Anaq. He became Muslim and he migrated to Medina, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to live in Mecca, and then he migrated to Medina after the migrations. جب مائگریشن کا حکم آیا تو وہ موو کر گئے.
کفار نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرانگ لڑکوں کو یا صحابہ کو ڈھونڈ رہے تھے جو کہ مکہ جا سکیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو آزاد کرا سکیں. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کو بھی چوز کیا کہ یو ہیو ٹو گو ٹو مکہ اینڈ یو ہیو ٹو unchain those brothers in Islam, ان کو نکال کے لے کر آنا ہے. سو مرثد رات کے ٹائم پہ گئے, مکہ پہنچ گئے, اور وہ ایک دیوار کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے, دیوار کے سہارے پہ یا دیوار کے کونے پہ کھڑے ہوئے تھے. اٹ واز اے فل مون نائٹ, 14ویں رات تھی, اور جو مون کی روشنی تھی وہ ان کے اوپر پڑ رہی تھی اور اس سے ایک شیڈو بن رہا تھا. اس شیڈو کو دیکھ کر ایک خاتون کی آواز آئی, اس نے کہا کہ مرثد یا مرثد اانت مرثد, اے مرثد, او مرثد, are you مرثد. Merced kept quiet. That woman again said, یا مرثد, اگر تم مرثد ہو and if you're not replying to me then I'm gonna shout, میں زور سے چیخنا چلانا شروع کر دوں گی. تو مرثد نے کہا کہ نعم انا مرثد, I am مرثد یا عناق, اے عناق میں مرثد ہی ہوں. So اب let's pause the story and look how much this woman used to love this person. مرثد کو کتنا وہ پسند کرتی تھی, کتنی محبت تھی, اور کتنا ان کا ریلیشن شپ تھا کہ وہ شیڈو سے پہچان گئی تھی کہ دس از مرثد. شیڈو سے پہچان گئی تھی کہ یہ مرثد کا شیڈو ہے. عناق نے کہا کہ یا مرثد هل بت لیلا عندی, why don't you come over, why don't you come and spend night with me. تو مرثد نے کہا یا عناق ان اللہ حرم الزنا, اے عناق اللہ سبحانہ وتعالی has already made it haram, زنا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو عناق didn't like these words. عناق considered that it is a disrespect from Merced towards her. تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں, ایک مدینہ سے بندہ آیا ہوا ہے مسلمانوں کا, اور he is here to unchain Muslims, اور وہ بھگا کے لے کے جانا چاہتا ہے. اب مرثد نے جیسے ہی سنا, مرثد ran away, مرثد بھاگنا شروع کر دیا, اور انہوں نے ایک کیو میں جا کے پناہ لی, اور ان کے پیچھے 8 گھڑ سوار لگے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے ایک کیو میں جا کے پناہ لی, اور پناہ لینے کے بعد جب لوگ واپس چلے گئے, یہ واپس گئے اور ان بھائیوں کو چپکے سے نکال کے واپس لے آئے. اب یہ مدینہ پہنچے. عناق نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, تقریباً ان کی موت آ گئی تھی, لیکن the love was still in his heart. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے, مجلس میں گئے, اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لی ان انکح, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں نکاح کر لوں عناق سے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم kept quiet, سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ حالانکہ قرآن کا ایویڈنس موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کو حرام کیا ہوا, ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بتا چکے تھے, اس انسیڈنٹ سے پہلے قرآن میں موجود تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم kept quiet because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم knew the answer, but Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was understanding the emotions going on in the heart of Merced. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی emotional intelligence کی وجہ سے کہ if he would answer کہ یا Merced you cannot marry this person, then chances are کہ Merced disheartened ہو جائے, heartbroken ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم kept quiet until Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayat
الزانية والزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Adulterous عورت کیا ہوگا adulterer مرد سے یعنی زانی عورت زانی مرد سے شادی کر سکتی ہے یا مشرک مرد سے شادی کر سکتی ہے, اور اسی طرح زانی مرد جو ہے وہ مشرکہ عورت سے یا زانی عورت سے شادی کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, and Allah has made it haram for the mu'mineen. When these ayat revealed, یہ سورہ نور کی آیات ہیں, جب یہ آیات ریویل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسد کو بلایا, کہا یا مرسد ان اللہ نزل آیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں about you, for you. اور جب یہ آیت سنائی حرم ذلک علی المؤمنین, مرسد didn't get heartbroken, rather he became happy. Do you know why? Do you know why? کیوں بھائی؟ بتائیے. ہاں جی, اللہ کی محبت بڑھ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah has made it impermissible for the mu'mineen. And what the Prophet said? کہ Allah revealed the ayah for you, so it is impermissible for you. It means that Allah has guaranteed His iman. We cannot guarantee our iman. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے, acceptable ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کے ایمان کی گارنٹی دے دی ہے کہ he is the mu'min, he is the believer. So he was happy, he got happy. He said this is a good news rather a bad news. It is a good news instead of a bad news. یہ تو میرے لیے اچھائی کی خبر ہے. And Mursad carried on in his life and he lived for 2 years and he got martyred in the battlefield. He became the shaheed. He could live a different life, like heartbroken ہو جاتے, ٹھیک ہے میں کر تو نہیں سکتا کچھ, میں اس بندی سے اس لڑکی سے شادی تو نہیں کر سکتا because it is not permissible for me. لیکن وہ ہارٹ بروکن ہو جاتے, وہ رونا دھونا شروع کر دیتے, وہ بس ڈپریشن میں چلے جاتے, سیڈنس کا شکار ہو جاتے. But he was not like that. He took it positively and he carried on his life. اور انہوں نے اسلام کی خدمات کرنا شروع کر دی and he became the shaheed. انہوں نے تو 2 سال ہی رہنا تھا اگلے. He could live those 2 years in depression, or he could live his life, his 2 years proactively doing productive actions for Islam. تو یہ دونوں ایکشنز ان کے پاس, یہ دونوں زاویے موجود تھے. So in conclusion, if you are married, then asal muhabbat hua hai. So rekindle that love, that relationship in your marriage. Usko واپس لے کر آئیں, کیونکہ آج جتنا زیادہ ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے اتنا زیادہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہم کم کریں. اتنی زیادہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم اس ریلیشن شپ کو کیری آن کرنے کی کوشش کریں, بیکاز اٹ از ناٹ دا 2 people only, اٹ از 2 خاندان ہوتے ہیں اور پھر ان کے نیچے بچے ہوتے ہیں, تو نسلیں جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. تو کیری آن کریں, کوشش کریں کہ اس محبت کو واپس جگائیں کسی طریقے سے. If you are not married and you are in relationship, or if you are in relationship with another person with opposite gender, اللہ کرے opposite gender سے ہی ہو, because اب تو نیا مسئلہ بھی ہے. تو opposite gender سے اگر آپ relationship میں, تو end that relationship for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, like Marthad. End that relationship for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm telling you, when you leave something for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you better than that.
This is the hadith of the Prophet ﷺ. When a believer leaves something for Allah, Allah gives him better than what he leaves. So if you are in relationship, then end that relationship. Doesn't matter what the other person thinks. Doesn't matter what the other person thinks. I'm telling you honestly. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا سوسائڈ کر لے گا, وہ جو ہے نا یہ کر لے گا, وہ جو ہے نا ڈپریشن میں چلا جائے گا. It is not your responsibility at all. It is not your responsibility at all. And if that person really, really, really love you, then he would or she would respect your choice. End that relationship and try to take the halal route. Take the halal way. صحیح طریقے سے چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی بندی سے شادی کر لیں, اسی بندے سے شادی کر لیں, لیکن حلال طریقے سے. ٹھیک ہے, حلال. Number 3, for those boys and girls who are young and they are not, ابھی وہ اس ایج میں نہیں پہنچے ہیں جس میں وہ کسی ریلیشن شپ میں جائیں. But for you girls and boys, you need to protect your حیا. ٹھیک ہے, ایک بیسک منیمم لیول کی حیا ہر کسی میں ہونی چاہیے, چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ بچوں نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے, اپنے بارے میں اپنی جو باڈی پارٹس ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے کہ ان کی پروٹیکشن کیسے کریں, کتنا ایکسپوز کر سکتے ہیں, کتنا ایکسپوز نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو نو دیٹ. ٹھیک ہے, اور وہ آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان اے پرائیویٹ سیشن. ٹھیک ہے, 3 مختلف طرح کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اور ان تینوں کے لیے میری نصیحت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. If you have any question, then you can ask inshallah. All right. Before we leave, there are 2 conferences happening. میں 2 دفعہ سے شاید بتا رہا ہوں. کل ہماری ایک کانفرنس ہے جس کی ٹکٹس تو سولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں, لیکن اگر آپ لوگ آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو ریفیوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹکٹس فل ہو گئی ہیں, فل ہاؤس ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ لوگ آ جائیں گے تو we will somehow accommodate you inshallah. It is happening in Bahri Auditorium from 10 a.m. to 5 p.m. 8 speakers including Sheikh Masood Alam Hafizahullah, Qari Suhaib Mir Mohammadi, Sheikh Kashif Naseem Dilkusha, Dr. Asif Hirani, Toha Ibn Jalil, Mughira Luqman, Timur Ahmed, and one more person. This is me. The last person is me. ٹھیک ہے, we are 8 speakers. ایک نشید آرٹسٹ آ رہے ہیں, ایک UAE سے ایک مؤذن آئے ہیں, اور جن کا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے, نظر نہیں لگانی, کہ ان کا ٹرائل ہے حرم کے اندر انشاءاللہ اذان کا. ان کو حرم میں بلایا گیا ہے میرا خیال ہے رمضان کے بعد, کہ آپ ٹرائل دیں اذان کا. So probably he will be hired as muazzin of Haramain as well. So right now he is giving azan in UAE. تو وہ بھی آئے ہوئے ہیں, ان کی اذان بھی, وہ ظہر کی اذان بھی دیں گے. تو انشاءاللہ if you can come tomorrow, then please come, because it is about the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is one conference. If somehow you cannot come, or if you come, either way, there is another conference happening on 26th of February inshallah at Marriott Hotel mein. 6 speakers are coming, اور سارے international speakers ہیں. 2 of them are my favorite ones. Dr. Asif Hirani, he's from America, USA سے, and number 2 is Hamza Zorges. Hamza Zorges, he is revered. وہ گریک تھے, نان مسلم تھے, مسلمان ہوئے. اینڈ کرنٹلی اگر آپ کو ایتھیزم کے اوپر اگر کوئی بندہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, اور کسی سے بھی جا کے پوچھیں جو دعویٰ کی فیلڈ کے اندر ہے, اور ان سے پوچھیں کہ who is the best person جو کہ ایتھیزم پہ اس وقت کام کر رہا ہے, تو everyone would say that Hamza Zorges. تو he is coming انشاءاللہ. میں لاہور ان سے ٹریننگ لینے جا رہے ہیں, all the tribe boys انشاءاللہ تقریباً سارے. we are going to Lahore just to have his training. 4 days کی ہماری ٹریننگ ہے, تو ہم وہاں جا رہے ہیں ان سے ٹریننگ لینے کے لیے. اینڈ ہی از کمنگ ٹو کراچی. تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے شہر میں وہ آ رہے ہیں.
Then Sheikh Haitham Al-Haddad, he is one of the famous scholar in UK, Fatwa Committee کے head ہیں یورپ کے اندر. Then Sheikh Asim Al-Hakim, who else? اس کے علاوہ اور کون؟ شیخ موئز بخاری سری لنکا سے آ رہے ہیں. So all these 6 speakers are coming in Karachi, آپ کے شہر میں آپ سے بات کرنے کے لیے. And the topic is very important in these times, and that is how to protect our ایمان. ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں, اپنے بچوں کے ایمان کو کیسے بچائیں. Because we all understand that we are living in the age of fitna. We are living in the age of trials and tribulations, جہاں پر ہر طرف سے فتنے کا اٹیک ہو رہا ہے. میڈیا کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے, پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے, کھانے پینے کی اشیاء جو ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر کتنی ملاوٹیں اور کتنی بربادیاں اور کتنی ہیلتھ ایشوز. یہ سارے جو فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے, then for that before you مطلب آپ کو پروٹیکشن حاصل کرنے سے پہلے آپ کو پروٹیکشن معلوم بھی کرنی ہوگی نا کہ کیسے پروٹیکٹ کریں. How should we protect ourselves? So for that, those speakers will be talking to you guys, and they are coming from the West. جو فتنے ابھی ہمارے ہاں آ رہے ہیں, فار ایگزامپل LGBTQ کا فتنہ, یا ایتھیزم کا فتنہ, یا فیمنزم کا فتنہ, یا اور ڈفرینٹ آئیڈیالوجی جو ابھی پاکستان میں پینیٹریٹ کر رہی ہیں, کافی حد تک انہوں نے پاکستان میں اپنے قدم جما لیے ہیں, وہ ان کنٹریز میں جدھر سے وہ آ رہے ہیں آلریڈی وہاں پر اٹس نارم نا. یہ فتنے ان کے نارم ہیں, یعنی اپوزٹ جینڈر کا فتنہ ہو, LGBTQ کا فتنہ ہو, ان کے تو لاز میں آ گئے ہیں, فیمنزم کا فتنہ ہو, کوئی بھی فتنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو آج پاکستان میں آ رہا ہے وہ آلریڈی اس سے گزر رہے ہیں. سو دے ول ٹیل یو کہ ہم نے جو غلطیاں کی, ہماری مسلم سوسائٹی نے جو غلطیاں کی اس ٹائم پر جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ لوگ نہ کریں. تو دے ول بی گیونگ یو their experiences, they will be sharing their experiences کہ how to protect yourself, your family, your children. So I would suggest you to attend both the conferences because it is important for our survival.